ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں زکوٰۃ کے عنوان پر 9ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق مختلف مسائل اور جزیات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک سوال عام طور پہ ان لوگوں کو بڑا کھٹکتا ہے جو مہر میں بڑی رقم طے کیے اور اس رقم کو ادا نہیں کیے، تو گویا کہ بیوی کا مہر اس کے ذمے میں بطور قرض کے باقی ہے۔ تو کیا ایسے آدمی پر جس کے ذمے میں بیوی کا مہر بطور قرض کے باقی ہے، اس آدمی پر اس قرض کے ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کے واجب ہونے میں وہ قرض مانع بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے کہ مقدار نصاب کا مالک ہونے کے بعد زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب آدمی پر اتنا زیادہ قرض نہ ہو کہ اس کے ادا کرنے میں نصاب زکوٰۃ باقی نہ رہے۔ اس قرض سے حقوق اللہ مستثنی ہے، یعنی بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو قرض ہیں، مثلا کفارے ہیں، صدقہ فطر ہے یا سفر حج ہے وغیرہ، ان اخراجات منہا کرنے کے بعد اگر مال اتنا نہ رہتا ہو کہ زکوٰۃ واجب ہو سکے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ حقوق اللہ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ حقوق اللہ بعض ایسے ہیں جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا، جیسے کہ صدقہ فطر اور سفر حج۔ البتہ بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے بعد اگر نصاب باقی نہیں رہتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے مہر کی رقم وضع کرنے کے بعد اگر نصاب باقی نہیں رہ پاتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر عملاً چونکہ اس زمانے میں لوگ مہر کی طرف سے بہت غافل ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور عام طور پہ بیویاں بھی اسے معاف کر دیتی ہے، اس لیے اس قرض کی وجہ سے زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔
چنانچہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر مرد کے ذمے میں مہر معجل ہے یعنی ادھار مہر اور اس کی ادائیگی کا ارادہ شوہر رکھتا بھی نہیں ہے اور اس سے غفلت میں مبتلا ہے تو یہ فرض وجوب زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ جو مہر والا قرض ہے وہ مانع نہیں ہوگا، یعنی ایسے مہر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ اس کی وجہ سے مانع بن جائے زکوٰۃ کے لیے۔ عموماً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مہر معجل میں تغافل برتتے ہیں اور بیویاں اسے معاف بھی کر دیتی ہیں، لہٰذا مثلاً اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے موجود ہے لیکن اس کے ذمے میں قرضہ بھی 1,00,000 روپے کا ہے، اور وہ قرضہ کیسا ہے اور کون سا ہے؟ بیوی کا مہر ہے، اس لیے کہ بیوی کو اس نے 1,00,000 روپے بطور مہر کے دینے کا وعدہ کیا، تو گویا کہ بیوی کا مہر اس کے ذمے میں قرضہ ہے اور اس کے پاس یعنی شوہر کے پاس 1,00,000 روپے موجود بھی ہے لیکن ابھی اس کے ادا کرنے میں غفلت برت رہا ہے، ابھی دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے، نہ اس سلسلے میں سوچ رہا ہے، لاپرواہی برتا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس 1,00,000 روپے کی یہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، اس بیوی کے مہر کو جو اس کے ذمے میں قرض ہے اس قرض کو منہا نہیں کیا جائے گا اس رقم میں سے، بلکہ جب ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو گویا کہ اس کے ذمے میں اس 1,00,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی۔ ہاں البتہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ادا کرنے کے سلسلے میں کوشش بھی کرتے ہیں اور محنتیں بھی کرتے ہیں اور بیوی کو مہر ادا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، ایسی صورت میں جب یہ زکوٰۃ ادا کرے گا شوہر یعنی مرد زکوٰۃ ادا کرے گا اس وقت میں بیوی کا جو قرض ہے اس کو منہا کیا جائے گا، کرنے کے بعد جو مال بچ جائیں اور صاحب نصاب بن جائیں تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، یا سال بھی گزر جائے۔ عام طور پہ ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، یہ رواج نہیں ہے، رواج یہی ہے کہ مہر بیوی کا مہر ادا کرنا ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہے، اور اتنا ٹالتے ہیں کہ بیوی بھی اس کو معاف کر دیتی ہیں مہر معجل میں۔ تو ایسی صورت میں شوہر کے جو قرض ہے ان قرضوں میں اس قرض کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تو ختم کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ پیسہ جو روپیہ جو موجود ہے مال اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، منہا نہیں کیا جائے گا عام طور پہ یہ۔ ہاں البتہ جن علاقوں میں اور جن لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ قرض ادا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے، مہر کی ادا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے، اور اس کی بیوی بھی ایسی ہے کہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ دینے کے سلسلے میں کوشش بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے تو یہ بیوی کا مہر قرض شمار کیا جائے گا اور یہ زکوٰۃ سے مانع ہوگا۔ ایسی صورت میں جب یہ مسئلہ ہوگا۔ اسی طریقے پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ زیورات میں نگ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور کھوٹ ملے ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ نگ جب ملے ہوئے ہیں، اسٹون ملا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ فقہاء کرام نے فرمایا سونے کے زیور میں جو نگ وغیرہ لگاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، البتہ جو کھوٹ ملا دیتے ہیں وہ سونے کے وزن میں شمار ہوگا، اس کھوٹ ملے سونے کے بازار میں جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی کھوٹ ملا سونے کی بازار میں کم قیمت ہوتی ہے اور خالص بسکٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کھوٹ ملے سونے کی کم قیمت ہوتی ہے، اسی کھوٹ ملے سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی عورت کو نکاح کے موقع پر مہر میں ایک بڑی رقم ملی اور 1 سال تک اس عورت کے قبضے میں وہ رقم رہی، اور جب سال مکمل ہو جائے گا تو اس عورت کے ذمے میں واجب ہوگا کہ اس رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ خالص جواہرات مثلا ہیرے، یاقوت، زمرجد وغیرہ کے زیورات بنے ہوئے ہوتے ہیں، خالص یاقوت، مرجان، موتی وغیرہ کے، اس میں سونا وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے چیزوں کے اوپر جو خالص جواہرات کے بنے ہوئے زیورات ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کی اگر تجارت کی نیت ہے تب جا کے زکوٰۃ ہوگی، لیکن خالص استعمال کے لیے جواہرات کے زیورات استعمال کیے جا رہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ملاوٹی اشیاء پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ملاوٹی اشیاء میں اس دھات کا اعتبار کیا جائے گا جس کی مقدار زیادہ ہو۔ اگر سونے کی مقدار زیادہ ہو تو سونا شمار کیا جائے گا، یا چاندی ہو تو چاندی، یا کوئی اور دھات ہو تو دھات۔ لہذا سونے کے ساتھ چاندی ملی ہوئی اشیاء میں اگر سونا زیادہ ہے تو سونے کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر چاندی ملی ہوئی ہے تو چاندی تصور کرتے ہوئے چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر نصاب پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طریقے پہ ایک اور مسئلہ سنتے چلے، بہت سارے لوگ وارثین کے لیے رقم کو جمع کر کے رکھتے ہیں، میرے مرنے کے بعد لڑکی کے شادی کے لیے یہ رقم ہے، اور فلاں لڑکے کے تعلیم میں یہ رقم ہے، فلاں جگہ پر استعمال کریں۔ وارثین کے لیے ایک بڑی رقم جمع کر کے رکھیں، مرنے کے بعد فلاں فلاں کے لیے استعمال میں آئی ہے۔ ایسی صورت میں کیا اس رقم کو جو وارثین کے لیے جمع کیا گیا، یعنی وارثین کے لیے جمع کیا ہوا روپیہ، اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو کون ادا کرے گا؟ فقہاء کرام نے فرمایا کہ سال گزر گیا اور نصاب ہے برابر تو زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی زکوٰۃ نکالنا۔ کون نکالے گا؟ کیونکہ ابھی مرنے والے نے وارثین کے حوالے نہیں کیا، ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا، لہذا مالک یہی ہے مرنے والا، چنانچہ اس کے ذمے میں واجب ہوگا کہ یہ خود زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کے ذمے میں ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی اور بیٹے کے لیے بینک میں الگ الگ طور پہ مخصوص طور سے رکھا ہے، مالکانہ قبضہ نہیں دیا، نہ مالکانہ طور پہ اس کو عطا کیا گیا، بلکہ وہ صرف نام کیا، یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد۔ نام کرنے سے وہ مالک نہیں بن جاتے بلکہ یہ خود مالک رہے گا، لہذا اس کے ذمے میں واجب ہوگا کہ وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک مسئلہ ایک خاتون نے کیا بطور سوال کے، وہ یہ کہ ایک بیوہ ہے جس کے بہت ساری اولادیں ہیں، شوہر نے تقریباً ترکے میں 1 لاکھ روپے چھوڑا ہے، اب کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا اس رقم کو، یعنی 1 لاکھ روپیوں کو شرعی اعتبار سے حصے بنائے جائیں گے، اولاد کو کتنی ہوگی اور کتنی رقم ہوگی، بچی کو، لڑکے کو، فلاں وارث کو اور بیوی کو۔ اب ہر ایک کو تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کے حصے میں جو رقم آتی ہے، اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔
اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی کے بقدر پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پہ نابالغ بچے، گرچہ وہ نصاب کے مالک ہو رہے لیکن نابالغ ہے تو بھی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بہت ساری خواتین جن کے پاس بڑا سونا ہوتا ہے، بڑے زیورات ہوتے ہیں، لیکن برس ہاں برس سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، شادی ہونے کے کئی سال گزر گئے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ کسی کو توفیق دیا، اس نے ارادہ کیا کہ بھئی اتنے مکمل سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو کیسے ادا کریں؟ یعنی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ شادی ہونے کے بعد سے تو ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ کیا، کیا گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ ہاں، گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بطور تبرع کے شوہر اگر روپیہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو گزشتہ سالوں کا ظن غالب دیکھتے ہوئے کتنی رقم تھی، قیمت کیا تھی، اور پھر لوگوں سے معلومات اور تفتیش کر کے اپنے سونے کا گزشتہ سالوں کا حساب کر کے رقم ادا کریں۔ اور اگر شوہر ادا کرنے پر یا شوہر روپیہ پیسہ دینے پر آمادہ نہیں ہے تو خود اپنے زیورات میں سے کچھ بیچ کر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ تو اس کے ذمے میں یہ فرض باقی رہ جائے گا، اس کے ذمے میں یہ فرض باقی رہ جائے گا اور بڑا گناہ ہوگا۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ یعنی جو زیورات خریدے گئے اور خریدنے کے وقت میں جو قیمت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں؟ گزشتہ بھی اس سلسلے میں کچھ بات آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی، وہ یہ کہ جس وقت میں، جس تاریخ میں سال مکمل ہو رہا ہے، اس تاریخ پر جو قیمت ہوگی اس تاریخ کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وقت وجوب کی قیمت معتبر ہوگی، یعنی وجوب کے وقت میں جو قیمت ہوگی، یعنی قمری اعتبار سے جس وقت میں سال مکمل ہو رہا ہے اس تاریخ پر جو قیمت مارکیٹ اور بازار میں چل رہی ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا، اسی قیمت سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض نیک لوگ دوسرے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، بڑی رقم، اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شکل ہے؟ وہ تو قرض میں گئی ہوئی ہے، ابھی آئی نہیں، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے۔ فقہائے کرام نے فرمایا جب قرض وصول ہوگا تو قرض وصول ہونے کے بعد اس روپیوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وصول ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو یہ بھی درست ہے۔ قرض کبھی مکمل طور پہ ایک مشت وصول نہیں ہوتی ہے، یعنی قرض کی رقم ایک مشت وصول نہیں ہوتی، کبھی تھوڑی تھوڑی کر کے آئی۔ فقہائے کرام نے فرمایا جس وقت جس قدر قرض وصول ہوتا جائے اس وقت تک کی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کے بعض معمولی رقم، تو وصول ہونے کے بعد جتنی رقم وصول ہوئی اس کی اور پچھلے سالوں کی، پچھلے جتنے سالوں کی اس نے اس قرض کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا اس سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ قرض کے وصول ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس نے قرض لیا وہ دینے کے موقف میں ہی نہیں ہے، دے نہیں رہا ہے۔ عام طور پہ مزاج یہ چل رہا ہے کہ
لوگ قرض وصول کرتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، لہٰذا قرض دینے والے بڑے کم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرض دینے کا بڑا ثواب ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنا تجربہ دیکھا کہ قرض دیتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں، لہٰذا قرض دینا ہی بند کر دو۔ چنانچہ کسی نے کسی کو قرض دیا لیکن اس کی امید نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ فقہائے کرام نے فرمایا اگر وصول ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور جب وصول نہیں ہوا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم نہیں۔ جب وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے، ابھی وصول نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کریں، اور اگر وصول ہو جائے گی تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ قرض کے ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے، یعنی قرض کی وصول یابی کی امید نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں مل جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا جس وقت قرض وصول ہو جائے اس وقت پچھلے جتنے سالوں کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ان سارے سالوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور جس نے قرض واپس نہیں کیا ہے تو واپس ہونے تک رکے، وصول یابی تک رکے، جب وصول یابی ہوگی اس وقت اس کے ذمے میں قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، اور جب بھی وصول ہوگا قرض اس وقت میں پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرض لینے والا کبھی انکار کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرض لیا ہی نہیں، مکر گیا، کوئی تحریر بھی موجود نہیں، گواہ بھی موجود نہیں۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر اس نے قرض کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے قرض نہیں لیا تو اس کے ذمے میں ان روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے قرض لوٹا لیا اور اس کے بعد رقم آ گئی یعنی قرض کی وصول یابی ہوگی تب جا کے اس کے ذمے میں ان روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی طرف سے بلا اجازت زکوٰۃ ادا کر دیا، مثال کے طور پہ باپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، بیٹے نے اپنی طرف سے باپ کی زکوٰۃ ادا کی، تو کیا بیٹے نے باپ کی طرف سے جو زکوٰۃ ادا کی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ بیٹے نے باپ کی طرف سے باپ کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جب کبھی بھی کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے کی بطور تبرعاً زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے ذمے میں یہ ضروری ہوگا کہ اس سے اجازت لے کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اجازت لیے بغیر یہ روپیہ پیسہ خرچ کرے گا تو جس کی زکوٰۃ تھی اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ لہٰذا جب کبھی بھی کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کی طرف سے اجازت ضروری ہے، اگر اجازت ہوگی تو زکوٰۃ ان لوگوں کی طرف سے ادائیگی بھی نہیں ہوگی۔ محترم بھائیوں، آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سے متعلق اور کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اور آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین شامل رہیے اگلے پروگرام کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل جاننا ضروری ہے جن پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ زکوٰۃ کے مسائل جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so.
It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.